بسم اللہ کتاب الغسل وقول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ عَفْوًا غَفُورًا باب الوضوء قبل الغسل۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی کتاب شروع فرماتے ہیں تو اس کی پیشانی پر قرآن پاک کی چند آیتیں تحریر فرماتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں جتنی احادیث نبویہ آئیں گی وہ سب کی سب اس آیت قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ یہاں بھی غسل کے سلسلے میں عنوان قائم کیا تو دو آیتیں یہاں پر لکھی ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کیا ہو، یعنی پیشاب پاخانہ کیا، ناقض وضو پیش آ گیا تو بس اطراف کو دھو لیجیے، ہاتھ دھو لیجیے، چہرہ دھو لیجیے، سر پہ مسح کر لیجیے، پاؤں دھو لیجیے، باقی حاصل ہو گئی۔ لیکن جنابت ہو گئی تو اب یہ ہلکی پھلکی طہارت کافی نہیں ہے، فَطَّهِّرُوا، اب طہارت کے اندر مبالغہ کرو، خوب پاکی حاصل کرو، اور خوب پاکی حاصل کرنے کا مصداق پورے بدن کو دھو لینا، پورے بدن کو دھو لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، دو آیتیں پیش کی ہیں، ایک کا تعلق سورہ مائدہ سے ہے، ایک کا تعلق سورہ نساء سے ہے۔ آگے پھر ابواب شروع کیے، پہلا باب لائے ہیں باب الوضوء قبل الغسل، غسل کا مسنون طریقہ بتا رہے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ کو وضو کرنا چاہیے اور وضو کرنے کے بعد پھر پورے بدن کو بھگونا چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کرنے کا بیان کریے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے بدأ، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، اس لیے کہ ہاتھوں پر نجاست کے لگے رہنے کا احتمال ہے، اس لیے پہلے ان کو دھوتے تھے، پھر انہی ہاتھوں سے بالٹی اور ٹب میں سے پانی نکال کر غسل فرماتے تھے۔ ثم یتوضؤ، پھر وضو فرماتے تھے اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، آپ کی بال چونکہ زلفیں آپ کی بڑی بڑی تھی، یوں ہی اوپر سے پانی ڈالنے میں اس کا امکان تھا کہ بالوں کی جڑوں کے اندر پانی نہ پہنچے، اور بہت زیادہ پانی بھی نہیں بہا سکتے تھے، پانی کی قلت بھی تھی اور پانی زیادہ بہانا یہ مناسب بھی نہیں ہے شرعاً، تو پہلے ایسے ہاتھوں کو پانی میں ڈبو لیا اور ان انگلیوں کو اس طریقے سے سارے سر میں یہ انگلیاں ڈال کر بالوں کی جڑوں کو پانی سے بھگو دیا۔ اب اس کے اوپر 3 مرتبہ جو ہے سر پہ پانی ڈال لیا، اس کے بعد پانی ڈال لیا، اس کو پھر آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈبوتے تھے، فیخلل بها، اور بالوں کی جڑوں میں انگلیوں سے خلال فرماتے تھے، ثم یصب علی راسہ، 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے تھے، اس کے بعد پوری کھال پر یعنی بدن پر پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض۔ غسل سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کے اندر آخری وظیفہ ہے پاؤں دھونا۔ یہ پاؤں جو ہے پہلے دھوئیں غسل سے یا غسل سے فارغ ہو کر دھوئیں،
اس کا دار و مدار مغسل کی مغتسل کی کیفیت پر ہے۔ اگر مغتسل کے اندر غسالہ جمع ہوتا ہے، غسل کا پانی جمع ہوتا ہے اور قدم اس میں ڈوبے رہتے ہیں تو پھر پہلے پاؤں نہیں دھونے چاہیے، اس لیے ان کے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو پھر سے آلودہ ہو جائیں گے۔ تو پورا غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے علیحدہ ہٹ جائیں اور پھر پاؤں دھوئیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں جہاں غسالہ جمع نہیں ہوتا ہے تو پورا وضو بھی کر لیں، پاؤں بھی پہلے ہی دھو لیں اور اس کے بعد پورے بدن کے اوپر پانی ڈالیں۔ فرماتی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو فرمایا جس طرح نماز کے لیے فرماتے تھے، غیر رجلین، مگر پیروں کو نہیں دھویا، وغسل فرجہ، اور پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو کچھ گندگی لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا۔ دیکھو یہاں بیان کے اندر تقدیم و تاخیر ہو گئی، بدن پر لگی ہوئی نجاست اور گندگی کو پہلے دھونا ہے اور غسل جو ہے وہ وقت جو ہے وضو بعد میں کرنا ہے۔ یہاں تقدیم و تاخیر ہوگی، وضو کو پہلے بیان کر دیا اور گندگی اور نجاست کو دھونے کو بعد میں بیان کیا۔ اور جب کسی واقعے کو یا کسی بڑی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، اس سے روایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وغسل فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو کچھ ناپاکی لگی ہوئی تھی اس کو دھویا۔ ثم افاض علیہ الماء، پھر بدن پر پانی بہایا۔ ثم نحا رجلیہ، پھر پیروں کو علیحدہ کیا۔ فغسلہما، اور پھر ان کو دھو دیا۔ ھذہ غسلہ من الجنابہ، یہ آپ کے غسل جنابت کا طریقہ ہے۔ باب غسل الرجل مع امرأته، شوہر اور بیوی دونوں ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے پانی لے کر ایک ساتھ غسل فرمائیں۔ ایک بالٹی میں پانی رکھا، ٹب میں پانی رکھا، اسی میں سے جو ہے عورت پانی لے کے نہا رہی ہے، اسی میں سے اس کا شوہر پانی لے کر کے نہا رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ساتھ مل کر اس طرح نہا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے۔ وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من فدح يقال له الفرق، من قدح يقال له الفرق۔ باب الغسل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، جس برتن کو فرق کہتے تھے۔ باب الغسل بالساع ونحوه، ایک سا پانی یا اس کے برابر سرابر پانی سے غسل کرنا، یعنی آپ جب غسل فرمایا کرتے تھے تو عموماً غسل میں ایک سا پانی آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایک سا کتنا بیٹھے گا یہ؟ ایک ساتھ ہے جہاں پڑھ رہے ہو دیکھو وہی دیکھو لکھا مکیال یسع اربعۃ، چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء ونحو من ساع فاغتسلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو شاگرد، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آ کر یہ درخواست کی کہ ہمیں غسل کا طریقہ عملاً سکھا دیجیے۔ تو حضرت عائشہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے وہاں غسل کیا۔ اس سے ان حضرات کو غسل کا طریقہ عملی طور پر معلوم ہو گیا۔ یہاں کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ استانی کا اپنے شاگردوں سے پردہ فرض ہے، تو یہ دونوں شاگرد آپ کے حجرے مبارکہ کے اندر کیسے پہنچ گئے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پڑھاتی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے حجرے مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی اور آپ کے شاگرد حجرے کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ اندر سے حدیث پڑھ لیا کرتی تھی اور یہ سارے حضرات اس کو سن لیا کرتے تھے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہوتا وہ پوچھ لیا کرتا تھا. اندر ہی بیٹھے بیٹھے اما عائشہ ان کا جواب دے دیا کرتے تھے. تو شاگرد باہر رہتے تھے, اما عائشہ اندر رہتی تھی. یہ دو شاگرد اندر کیسے چلے گئے؟ اچھی طریقے سے یاد رکھو, یہ دونوں شاگرد جو ہیں شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ کی محارم میں بھی ہیں اور محارم سے پردہ نہیں ہوا کرتا ہے. ایک تو رضائی بھانجے ہیں اور ایک رضائی بھائی ہیں. ایک تو ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے اور عائشہ صدیقہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے تو رضائی بھائی ہو گئے. ایک ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے بچپن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کا دودھ پیا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہو گئے رضائی. اور بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا اور بھائی سے بھی پردہ, اس لیے محارم ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کے دونوں شاگرد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تشریف نہیں لیتے, ورنہ کوئی بھی شاگرد آپ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا. سب حجرے مبارکہ کے باہر بیٹھتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے حدیث پڑھا دیا کرتی تھی. سمجھ میں آیا؟ جی. ابو سلمہ کہتے ہیں دخلت انا و اخو عائشہ علی عائشہ, میں اور حضرت عائشہ کی رضائی بھائی ہم دونوں حضرت عائشہ کے پاس گئے. فسألها اخوها عن غسل رسول اللہ, تو ان کے رضائی بھائی نے ان سے دریافت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ. فدعت بإناء نحو من صاع, تو آپ نے ایک برتن پانی کا منگوایا جو صاع کے برابر تھا. فاغتسلت, اور آپ نے غسل فرمایا. وافادت علی رأسها, اور اپنے سر کے اوپر پانی بہایا. وبیننا وبینہا حجاب, اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ تھا, یعنی حجرے ہی میں آپ نے پردہ لٹکایا اور پردے کے پیچھے جا کر غسل فرمایا. قال ابو عبداللہ وقال یزید بن ہارون وبحث الجدی عن شعبہ قدر ساعی, یعنی یہ روایت مختلف راویوں سے منقول ہے. بعد راویوں کی روایت کے اندر لفظ ہے نحو ساعی بالساعی و نحوہ, ٹھیک ہے, نحو من ساعی, اور بعد روایتوں کے اندر ہے قدر ساعی. دونوں کے مضمون میں کوئی فرق نہیں ہے, بس الفاظ کا فرق ہے. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرمایا. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید بن ہارون اور بہد جدی, یہ جدی جدہ کا رہنے والا, یہ شعبہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں قدر ساعی, یعنی بعض روایتوں کے اندر ہے قدر ساعی, بعض روایتوں کے اندر ہے نحو ساعی. مفہوم اور مضمون دونوں کا ایک ہی ہے, صرف الفاظ کا فرق ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عدم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله وهو ابوه عنده قوم فسالوا عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال صاحب جابر نے آ کر یہ پوچھا کہ حضرت غسل کرنے کے لیے کتنا پانی کافی ہو سکتا ہے, کم سے کم کتنے پانی میں غسل کیا جا سکتا ہے. حضرت جابر نے فرما دیا تو بھی ایک سا پانی ہوگا. وہ کہنے لگے صاحب ایک سا پانی کیسے بلاؤ, کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس سے زلفیں نہ ہو تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن میری تو بڑی لمبی لمبی زلفیں ہیں تو میرا تو بہت سارا پانی بالوں میں لگ جائے گا. پیغمبر علیہ السلام حضرت جابر نے فرمایا کہ بالوں والا شخص بھی اگر چاہے تو ایک سا کے اندر اس کا اور فرمایا کہ تمہاری جتنی زلفیں ہیں اس سے لمبی لمبی زلفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. تو اگر لمبی زلفوں کے باوجود حضور کا غسل ایک سا کے اندر ہو سکتا ہے تو تمہارا غسل ایک سا کے اندر کیوں نہیں؟
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے غسل کے بارے میں پوچھا کہ کتنے پانی میں غسل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا یکفی کا ساؤ، ہمارے غسل کے لیے 1 سا پانی کافی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا ما یکفینی، یہ مجھے تو 1 سا میں بھلا نہیں ہونے کا۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کان یکفی من ہوا اوفا من شعرا، 1 سا میں اس ذات کا غسل ہو جاتا تھا جن کے بال تمہارے بالوں سے بہت لمبے تھے۔ وَخَيْرًا مِنْكَ، اور وہ ذات تم سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ، پھر آپ نے ہماری امامت فرمائی ایک ہی کپڑے میں۔ دیکھو اماں کے اندر ضمیر فاعل ہے، وہ حضور کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، یعنی حضرت جابر نے فرمایا کہ ہمارے سامنے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا پانی میں غسل فرمایا تھا اور پھر ایک ہی کپڑا بدن پر لپیٹ کر امامت فرمائی تھی۔ اور اماں کے اندر جو ضمیر فاعل ہے اس کا معنی حضرت جابر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی زیادہ قریب ہے قیاس ہے، یعنی حضرت جابر کے شاگرد یوں فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد کہ 1 سا پانی سب کے غسل کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت اور لمبے بالوں والی ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے 1 سا پانی کافی ہو جاتا تھا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو حضرت جابر نے ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر نماز ادا فرمائی، لوگوں کو یہ مسئلہ بتانے کے لیے۔ اگرچہ مستحب اور پسندیدہ بات تو یہی ہے کہ پورے لباس کے اندر ملبوس ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کپڑا ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی صرف ایک ہی چادر سر سے لے کے پاؤں تک لپیٹ لے اور اسی میں نماز پڑھے تو اس نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد بن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال ابو عبد الله كان ابو عيينة يقول خيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى ابو نعيم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں غسل فرما لیا کرتے تھے ایک ہی برتن میں رکھے ہوئے پانی سے۔ دیکھو یہ روایت حضرت میمونہ کی مرویات میں سے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے۔ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت میمونہ کی مرویات میں سے ہے، یعنی اصل واقعے کو بیان کرنے والی حضرت میمونہ ہے اور ان سے نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بھانجے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات میں شمار کیا ہے اور میمونہ کا ذکر کیے بغیر ابن عباس کے روایت نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ میمونہ کی مرویات میں سے نہیں ہے بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات میں سے اسی کو فرمایا۔ قال ابو عبداللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کان ابن عیینہ یقول اخیرا، ابن عیینہ پہلے تو اس کو حضرت میمونہ کی مرویات کے طور پر نقل کرتے ہیں، لیکن اخیر زمانے میں اس کو حضرت میمونہ کے بغیر حضرت ابن عباس کے نام سے نقل کرنے لگے تھے، اور ابن عیینہ اخیر میں اس کو غلط تشریح کر دی ہے۔ ابن عیینہ پہلے اس کو مرویات ابن عباس قرار دیتے تھے، یعنی یوں کہ میں ان ابن عباس، لیکن اخیر میں انہوں نے اپنا طرز بدل دیا تھا۔ اخیر زمانے میں ابن عیینہ کی رائے یہ ہو گئی تھی کہ یہ حضرت میمونہ کی مرویات میں سے ہے، ابن عباس کی مرویات میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ابن عیینہ کا نقل فرمایا، عمل نقل فرمانے امام بخاری
کہ ان کی اس روایت کے سلسلے میں دو طرز رہے. پہلا زمانہ ایسا گزرا ہے ان کا شروع دور کہ وہ اس روایت کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات میں گردانتے تھے اور ان میمونہ کہے بغیر سیدھے سیدھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کرتے تھے. لیکن اخیر میں ان کا طرز بدل گیا، ان کی رائے بدل گئی، اور اب ان کی رائے بھی وہی ہو گئی جو دیگر محدثین کی تھی کہ یہ میمونہ کی مرویات میں سے. اور اب انہوں نے یوں بیان کرنا شروع کیا ان ابن عباس ان میمونہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو صورتحال بیان کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اپنا قول نقل کیا کہ ان کی نگاہ میں کیا صحیح ہے. وہ فرماتے بس صحیح ما روا ابو نعیم، اور صحیح بات وہی ہے جو ابو نعیم نے نقل کی ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس روایت کو میمونہ کی مرویات میں شمار کرنے کے بجائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی مرویات میں شمار کیا جائے، یہ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. باب من افاض على رأسه ثلاثا. دیکھو غسل کے اندر فرض یہ ہے وہ پورے بدن کو ایک مرتبہ دھو لینا، سر سے لے کے پاؤں تک ایک مرتبہ پورا بدن بھیگ گیا، آپ پاک ہو گئے، آپ کا غسل مکمل ہو گیا. لیکن 3 مرتبہ پانی بہا لیں، یہ مستحب اور پسندیدہ سنت کا اعلیٰ درجہ ہے. جیسے وضو کے اندر ایک ہی مرتبہ عضو مغسول کو آپ نے دھو لیا، آپ کو طہارت حاصل ہوگی، وضو آپ کا کامل اور مکمل ہو گیا. لیکن 3 مرتبہ کرنا یہ تکمیل کا اعلیٰ درجہ ہے. وہی بات غسل کے اندر فرماتے ہیں کہ غسل کفایت تو ہو جائے گی ایک ہی مرتبہ پورے بدن کو بھگو لینے سے، لیکن تکمیل کا اعلیٰ درجہ، سنت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پانی بہانا چاہیے. اس لیے اپنے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اگر نیت کے بدلنے سے بہت سے اعمال بندے کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے نیت کری، آپ نے بتایا تھا مسجد میں گیا کہ گھر سے نیت کی ہے کہ امام صاحب ہوں گے، تقریر بھی سنوں گا، صفائی بھی کر دوں گا، اتفاق سے دونوں پہلے ہی سب چیز فارغ تھی تو اسے ثواب تو ملے گا. اگر ہم نیت کریں کہ بھی غسل کا یہ طریقہ ہے کہ مستحب ہے ہم 3 بار پانی بہا لیں، لیکن ہم یہ نیت کریں گرمی کا موسم ہے اور بدن کو ٹھنڈا کرنا ہے تو 3 بار میں تو نہیں ہوا تو ہم دھڑا دھڑ پانی بہائیں. اب نیت یہ کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے. ہاں اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ سنت کا کمال درجہ 3 مرتبہ سے حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا 4تھی مرتبہ میں پانی ڈالو، 5ویں مرتبہ پانی ڈالو، فقط اساء. مانا وضو کے بیان میں کہ جو 3 میں زیادہ کرے گا فمن زیادہ علی صلاح فقط اساء و تمنا. جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے مغسولہ کو دھویا تو اس نے برا کام کیا، حد سے تجاوز کیا. یہی مسئلہ غسل کے اندر بھی ہے. اگر کوئی آدمی اس لیے 4تھی مرتبہ پانی ڈالتا ہے، 5ویں مرتبہ پانی ڈالتا ہے کہ 3 مرتبہ سے تکمیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ غسل کی تکمیل اور غسل کی تکمیل جو ہوگی وہ 4تھی اور 5ویں مرتبہ سے ہوگی، تو فقط اساء و تعدی کا مطلق ہے. اور اس کا یقین یہ ہے کہ غسل تو میرا مکمل ہوگا، سنت کا جو اعلیٰ درجہ تک کمال تھا وہ تو میں نے پا لیا، لیکن بڑی گرمی لگ رہی ہے اور ڈالوں. تبرید کے لیے 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ بس یہ تبرید کی نیت سے 3 مرتبہ سے زیادہ پانی غسل کے اندر بدن پر ڈالا جا سکتا ہے. تکمیل سنت کی نیت سے اگر ڈالتا ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيز على راسي 3 واشار بيده كليتهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مقول بن رأس
عن محمد بن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سامر قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمتي ابن عمك محدث بالحسن بن محمد الحنفیہ. ابو جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر نے یوں بیان کیا کہ ایک بار تمہارے چچا کے بیٹے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مراد لیا تھا حسن ابن محمد ابن حنفیہ. حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہیں حسن. یہ آئے تھے ایک مرتبہ حضرت جابر کے پاس. تو یہ ابو جعفر سے فرما رہے کہ تمہارے چچیرے بھائی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے تھے وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کیف الغسل من الجنابہ، غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام 3 چلو پانی لیتے تھے فیفیضھا علی رأسہ، اور اس کو اپنے سر پر بہا دیا کرتے تھے. ثم یفیض علی سائر جسدہ، پھر آپ پورے بدن پر پانی بہا دیا کرتے تھے. فقال لی الحسن الی رجل کثیر الشعر، قال کا ترجمہ یہاں پر اشارہ. دیکھو قال کا صلہ جب بھی الی آئے گا تو قال کے معنی کہنا نہیں ہوگا، قال کے معنی اشارہ کیا. قال الی، تو حضرت حسن نے مجھے اشارہ کیا ایک ایسے شخص کی طرف جس کے بال لمبے لمبے تھے. تو میں نے جواب میں کہا کاتلم اکثر من کا شعرن، حضور کے بال تمہارے بالوں سے بھی لمبے تھے، پھر بھی ایک سال کے اندر ان کا غسل ہو جاتا، تمہارا بھی ہوگا. باب الغسل مرة واحدة. ایک مرتبہ پورا بدن دھو لیا، غسل کی فرضیت ادا ہوگی، طہارت حاصل ہو گئی. 2 مرتبہ پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ سنت کا تکمیلی درجہ ہے. ادائے فرض کے لیے ایک بار پورے بدن کو بھگو دینا یہ کافی ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قالت ميمونة وزعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين او 3 ثم افزع على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. حضور پاک حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی رکھا تو آپ نے 2 مرتبہ اپنا ہاتھ دھویا یا 3 مرتبہ دھویا. پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے پوشیدہ اعضاء کو دھویا، اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم مسح یدہ بالارض، پھر زمین پر آپ نے ہاتھ کو رگڑا. یہ گندگی کی بدبو اور تقذر کو دور کرنے کے لیے آپ زمین پر ہاتھ رگڑتے تھے. مٹی پر جیسے رگڑیں گے تو جو ہاتھ کے اندر بو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج کے زمانے کے اندر صابن اس کے لیے کافی ہے. 99% لوگ صابن ہی سے نہاتے ہیں اور صابن اس کام کے لیے مٹی سے بھی زیادہ بہتر ہے. لہٰذا صابن سے ہاتھ دھو لیا تو رگڑنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی فرمائی، پھر ناک میں پانی ڈالا. وغسل وجهه ويديه، اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے. پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی ڈالا. دیکھو یہاں 1 مرتبہ کی صراحت تو ہے نہیں، تو پھر امام بخاری کا ترجمہ کیسے ثابت ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کوئی عدد بیان نہیں کیا گیا، تو جو یقینی ہے وہ مراد لے لیں، اور عادات کے اندر عقل یہی نمبر 1 ہے، لہٰذا ایک مراد لیا جائے گا. ثم افاض علی جسدہ، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا. ثم تحول من مکانہ، پھر اپنی جگہ سے ایک طرف کو ہو گئے. فغسل قدمہ، اور اپنے دونوں پاؤں دھو لیے. باب من بدع بالخلاب او طیب عند الغسل. ابھی
دیکھو حلام کہتے ہیں اس برتن کو جس میں دودھ ہمارے زمانے سیدھی سیدھے دودھ کی بالٹی، ٹھیک ہے، بھینس اور گائے کا دودھ بالٹی میں نکالتے ہیں نا، تو حلام کا ترجمہ دودھ کی بالٹی۔ اب دودھ کی بالٹی اور خوشبو دو چیزوں کو جمع کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں میں کچھ اور بتایا۔ اس لیے اس ترجمے کی تشریح کے سلسلے میں حضرات شارحین بخاری بڑے بے چین ہوئے ہیں اور بہت سارے احتمالات ہوئے ہیں، لیکن ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب بالغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے اندر اس ترجمے کا مطلب بیان کیا، بہت سادہ بے بات اور کسی تعبیر کی اور کھینچتان کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں اگر ہلکی سی بو یا ہلکی سی خوشبو ہو تو اس پانی سے غسل کرنا درست اور صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیسے ثابت کیا؟ دودھ کی جو بالٹی ہوتی ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے اگر بار بار نہ مانو تو صبح کا دودھ نکال کے اسے رکھ دو، ہلکا سا دھو کر کے شام کو اس میں بو دودھ کی بالٹی میں عموماً بو رہتی ہے۔ اب دودھ کی بالٹی میں بو رہتی ہے تو اس میں جو پانی بھر کے رکھیں گے اس میں بھی بو آ جائے گی، تو معلوم ہوا کہ بزرگ دودھ کی بالٹی میں پانی بھر کر اس سے غسل فرما لیا کرتے تھے اور اس میں بو ہوتی ہے۔ تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی وجہ سے پانی میں ہلکی پھلکی بو پیدا ہوتی ہے تو محض بو کے پیدا ہو جانے سے وہ پانی ناپاک اور ناقابل استعمال نہیں ہوا، اس کو آپ غسل میں استعمال کر لیں، وضو میں استعمال کر لیں تو آپ کا وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اب جب بو والے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں تو خوشبو والے سے چولا آدمی نے غسل کرنے سے پہلے 2-4 بوند اتنی ڈال دی بالٹی کے اندر، خوشبودار پانی ہو گیا، اس سے نہا لیا تو غسل ہو گیا۔ ہلکی سی بدبو ہے اس سے بھی غسل ہو جائے گا، خوشبو ہے یعنی بدبو اور خوشبو کی وجہ سے پانی کی افادیت متاثر نہیں ہوتی ہے، یہ مقصد اس بات کا سمجھ گئے۔ جس شخص نے دودھ کی بالٹی سے غسل شروع کیا یا غسل کے وقت اس نے خوشبو لگائی۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلام، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تھے تو ایک برتن منگاتے جو دودھ کی بالٹی کے برابر ہوتا تھا، فَأَخَذَ بِقَدْرِهِ، اور آپ اپنے چلو میں پانی لیتے، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، اور چلو میں پانی لے کر پہلے سر کے دائیں طرف پانی ڈال لیا کرتے تھے، ثم الْأَيْسَرِ کے بائیں طرف ڈال لیا کرتے تھے، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ، اور پھر دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں ایسے اشارہ کرتے دکھائے کہ جیسے اس پہ ہاتھ دے لیا کرتے تھے۔ باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة۔ غسل اور وضو دونوں کے اندر کلی بھی کی جاتی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن دونوں جگہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا دونوں جگہ واجب ہے، ضروری ہے۔ وضو کے اندر بھی فرض ہے اور غسل کے اندر بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے وضو کے اندر اور جو ہے الٹی نہیں کی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہوگا کہ اس کا وضو نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں سنت ہے۔ وضو کے اندر بھی اس کا درجہ سنت کا ہے اور غسل کے اندر بھی اس کا درجہ سنت کا ہے، لہذا اگر غسل کے اندر بھی وضو کلی رہ جائے، ناک میں پانی ڈالنا رہ جائے تو ان حضرات کے نزدیک اس کا غسل درست اور صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک دونوں کا حکم جدا ہے۔ وضو کے اندر یہ دونوں چیزیں سنت ہیں،
آپ یہ کام کریں گے وضو کے اندر تو آپ کو ثواب ملے گا. نہیں کرتے ہیں آپ کلی بھی نہ کریں, ناک میں پانی بھی نہ ڈالیں, سیدھے منہ دھو لیں, وضو آپ کا ہو گیا, باقی آپ کو حاصل ہو گئی. تو وضو کے اندر ان دونوں کا درجہ سنت کا ہے اور غسل کے اندر ان دونوں کا درجہ فرض کا ہے. اگر ناک میں پانی ڈالیں گے اور کلی کریں گے تو غسل کی تکمیل ہوئی ورنہ تکمیل نہیں ہوگی. تینوں بزرگوں کے اپنے اپنے نئے دلائل ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ مذکور ہے, ان میں کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جہاں کلی کرنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا تذکرہ نہ ہو. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مواظبت ہے, اور مواظبت تدل علی الوجوب, کسی کام پر مواظبت یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے. لہذا معلوم ہوا کہ وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک اور امام شافعی دونوں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ احادیث پاک سے مواظبت ثابت ہوتی ہے, لیکن ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حدیث فعلی وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا اس سے وجوب ثابت, اور وجوب جب ثابت نہیں ہے تو وجوب سے نیچے کا درجہ سنت ہے, لہٰذا دونوں کی دونوں چیزیں سنت ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وضو کے سلسلے کے اندر جو ہے مبالغہ مطلوب ہے اور غسل کے اندر مبالغہ مطلوب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل کے اندر ظاہر بدن کو بھگونا فرض ہے, اور ناک کا یہ اندرونی حصہ اور منہ کا یہ اندرونی حصہ یہ من وجہ ظاہر ہے اور من وجہ باطن ہے. جب یہ من وجہ ظاہر بھی ہے اور ظاہر بدن کو دھونا ضروری ہے, اس لیے ہم نے غسل کے اندر اس کو لازم قرار دیا ہے. اور وضو کے اندر فرمایا گیا فاغسلوا وجوہکم, تم اپنے چہرے کو دھو. اور چہرہ کیا ہے؟ جس کی مواجہت ہو. جب کسی کا آپ سے آمنا سامنا ہو تو جو حصہ یہاں کا سامنے آئے گا وہ وجہ چہرہ ہے. تو مواجہہ کس ظاہری حصے کا ہوتا ہے؟ ناک کے ردب کا مواجہہ نہیں ہوتا, منہ کے اندر کا مواجہہ, تو وہاں مقصول کیا ہے؟ وجہ. اور وجہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مواجہہ, ٹھیک ہے. اور مواجہہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ اندر کے لگتے اور منہ کا مواجہہ نہیں ہوتا ہے, لہذا یہ وجہ مقصول کے اندر شامل نہیں ہے. اس لیے ان کو دھونا, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا وضو کے اندر ضروری نہیں. غسل کے اندر کیوں ضروری ہے؟ غسل کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ وہاں ظاہر جلد کو بھگونا ہے, ظاہر جسم کو بھگونا ہے, اور یہ دونوں جگہ من وجہ ظاہر ہیں اور من وجہ باطن ہیں. جب من وجہ ظاہر ہیں اور ظاہر کو دھونا ہے, لہٰذا ان دونوں جگہوں کو دھونا ہے, اور ان کے دھونے کا طریقہ مضمضہ اور استنشاق ہے. لہٰذا وضو کے اندر یہ دونوں چیزیں سنت ہیں اور غسل کے اندر یہ دونوں چیزیں لازم اور ضروری ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن كريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قال سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده من الأرض ومسح بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفذ بها. وضو کے بعد اور غسل کے بعد تولیے سے بدن کو صاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بعض حضرات صاف کرنے کو قرار دیتے ہیں
اور مکروہ وہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تولیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ اگر استعمال کرنا درست ہوتا تو آپ استعمال فرماتے، نہیں استعمال کیا کہ اس بات کی علامت ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ اس بات پر قائل ہیں کہ نہانے کے بعد اور وضو کرنے کے بعد بدن کو تولیے سے صاف کرنا یہ ممنوع ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا تو جو وضو اور غسل کا پانی اس کے بدن پر لگتا ہے اس لگے رہنے والے پانی کو بھی تولا جائے گا اعمال کی وجہ سے۔ تو وہ تبھی تو تولے گا جب وہ ہمارے بدن کے اندر جذب ہو جائے، اور اگر اپنے تولیے سے پوچھ کر علیحدہ کر دیا تو پھر کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ عمل مقبول ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل ایک تولیہ رہتا تھا جس کو آپ وضو اور غسل کے بعد بدن صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف سند کے اعتبار سے، لیکن ضعیف روایت سنیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا جواز کا ثبوت تو کم سے کم ہے۔ اس لیے تولیہ استعمال کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بدن بہت دیر تک ٹھنڈا رہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ آپ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کر لینے میں نزاکت زیادہ ہے۔ میرے شیخ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نے اپنے فتاویٰ میں اس سلسلے کے اندر یہ کہا کہ بدن پوچھ تو لینا چاہیے لیکن بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا رگڑ دو کہ ایسا لگے کہ دھویا ہی نہیں تھا، یہ پسندیدہ نہیں۔ بس اتنا تولیہ استعمال کرو کہ جو پانی ٹپکنے والا ہے وہ ٹپکنا بند ہو جائے، لیکن بدن ایسا لگے کہ ہاں ابھی اس کو بھگویا گیا تھا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں دونوں قولوں کے درمیان